بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ نسیم منشا لاہور سے لکھتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے جو مشاہدات میرے ساتھ ہوئے ان میں سے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا درود شریف کا یہ مبارک سفر 5 اکتوبر 2022 سے شروع کیا اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر کے میں نے درود رحمت پڑھنا شروع کر دیا۔ صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 5000 کی تعداد سے میں نے اسے شروع کیا۔ ڈیلی میں 5000 پڑھتی اور الحمدللہ 1 مہینے کے اندر میں نے اس درود پاک کو 3 لاکھ مرتبہ ورد کر لیا الحمدللہ۔ اور یہ 27 اکتوبر 2022 کی بات ہے، میں اپنے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے گجرانوالہ گئی اور ان کے گھر میں فرسٹ فلور پر میں نے اپنی رہائش اختیار کی کچھ دنوں کے لیے۔ ہماری ایک اور فیملی ممبر ہے، وہ بھی شادی میں شرکت کے لیے اس گھر میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ تو اس خاتون کے بارے میں میرے دیگر رشتہ دار جو تھے ان کے کچھ اچھے تاثرات نہ تھے جو ان کے ساتھ رکی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ایک دن میں فرسٹ فلور سے نیچے آئی اور جو میرا بیگ تھا، دیگر سامان تھا، وہ فرسٹ فلور پہ ہی رکھا رہا اور میں نے اپنے سامان کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کی، یعنی اس میں جو پیسے ہیں، زیور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے ایسی کھلی رکھی ہوئی تھی، انہیں کوئی لاک وغیرہ نہیں کیا تھا۔ بس میں اپنا سامان اوپر فرسٹ فلور پہ چھوڑ کر نیچے آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اتنے میں وہ خاتون کچن سے نکل کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آپ چائے پئیں گی؟ تو میں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ کچھ دیر ہم بات چیت کرتے رہے۔ اس دوران میں درود شریف بھی وقفے وقفے سے پڑھ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے وہ خاتون کمرے سے باہر نکل کر اوپر جانے لگیں۔ یکدم مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ خاتون تو کچن میں کام کر رہی تھیں، تو یہ کام چھوڑ کر کیوں اوپر جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں ان خاتون کے پیچھے پیچھے اوپر جانے لگی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ خاتون میرا پرس کھول رہی ہیں اور تقریباً آدھی زپ کھول چکی ہیں۔ میرے اوپر آنے کی آہٹ سن کر وہ گھبرا گئی اور ایک دم بہانہ بنانے لگی کہ میں تو فلاں چیز لینے آئی تھی، اور یہ کہہ کر وہ خاتون نیچے چلی گئیں۔ ان کا میرے بیگ کی زپ کھولنا اور میرا اوپر پہنچنے کا درمیانی فاصلہ جو تھا وہ 40-50 سیکنڈ کا ہوگا، اور اس دورانیے میں وہ میرے بیگ کی آدھی زپ بھی کھول چکی تھی۔ میرے سارے پیسے اسی بیگ میں تھے، زیور تھے الحمدللہ۔ یہ سب درود شریف کی برکت سے ہوا جو میں اس وقت پڑھ رہی تھی کہ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا، مجھے تھوڑا سا کھٹکا ہوا کہ یہ اوپر کیوں جا رہی ہیں، اور میں بس دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آئی اور اللہ کریم نے مجھے درود پاک کی برکت سے بڑے نقصان سے بچا لیا الحمدللہ۔ تو یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ مزید یہ کہتی ہیں کہ 14 نومبر 2022 کی رات میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حرم شریف میں ہوں اور میرے سامنے خانہ کعبہ ہے۔ یہ منظر دور کھڑی دیکھ رہی ہوں۔ وہاں پر بہت سارے لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، اس قدر رش کے پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہ تھی۔ تب میں ایک دیوار سے لگ کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اس رش کا حصہ بنا دے، یا میں یہ کہتی ہوں کہ شاید میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اس رش کو میرے لیے ختم کر دیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ منظر بدلتا ہے اور وہاں سے رش بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تبھی میں تیز تیز خانہ کعبہ کی جانب بھاگنے لگتی ہوں اور اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہوں تو میں نے یہ خواب میں وہی کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں جو حقیقت میں پہنے ہوئے تھے اس رات۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یار میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں آگے نہیں جا سکتی، میرے شرعی عذر کے دن چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں بھاگتی گئی۔ خانہ کعبہ کے نزدیک کچھ فاصلے پر کچھ خواتین زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان خواتین سے پوچھتی ہوں کہ وہ کون ہیں اور وہ میری اس معاملے میں کیا مدد کر سکتی ہیں کہ میں اس حالت میں آگے جا سکتی ہوں یا نہیں، یا میرے لیے کوئی حد مقرر ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کو کیا معلوم ہوگا، یہ بھی تو میری طرح کی خواتین ہیں، یہ مجھے کیا بتائیں گی۔ چنانچہ میں خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، صرف اس وجہ سے کہ میں آگے نہیں جا سکتی، اور میں وہاں بیٹھ کر دعا مانگنے لگ جاتی ہوں کہ یا اللہ میرا گھر بچا لے، یا اللہ میرا گھر بچا لے۔ ان دنوں در حقیقت میرے گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے اور میرے فیملی پرابلمس چل رہے تھے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ میرا گھر بچا لے۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے اور میرے سامنے خانہ کعبہ تھا اور دوسری جانب گنبد خضرا مجھے صاف صاف نظر آ رہا تھا، یعنی خانہ کعبہ اور گنبد خضرا دونوں ساتھ ساتھ مجھے میرے سامنے دکھ رہے تھے، اور اسے دعا کے مانگنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جب کہ یہ مشاہدات لکھ رہی ہوں تو اس وقت بھی وہ منظر میرے سامنے ہے آنکھوں کے، کیسے میرے سامنے گنبد خضرا اور خانہ کعبہ تھے اور میری آنکھوں کے سامنے کیسے وہ جگمگا رہے تھے، اور وہاں کیسے کیسے لوگ موجود تھے، انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان کے رنگ تک میری آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ یہ خواب دیکھ کر الحمدللہ مجھے بہت سکون ملا اور میری ذہنی اذیت بالکل ختم ہو گئی الحمدللہ۔
مزید یہ خاتون بتاتی ہیں آگے کہ میرے شوہر کے ساتھ میرے کچھ اختلافات چل رہے تھے اور وہ سعودی عرب میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے والد کو سعادت حاصل ہوئی عمرہ کرنے کے لیے، تو سعودیہ جانے کی تیاری کرنے لگے، تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آپ کے شوہر سے بات کرتا ہوں اور ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ عمرے کے لیے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائی نے جب میرے شوہر سے بات کی تو میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ فی الحال میری اتنی گنجائش نہیں بن رہی، لہٰذا میں انہیں عمرے پر یعنی اپنی بیوی کو عمرے پر نہیں بلا سکتا۔ کہتی ہیں کہ حالانکہ میں جانتی تھی ایسا کوئی فائنینشیل ایشو نہیں تھا، اگر وہ چاہتے تو مجھے سعودیہ بلا لیتے۔ خیر میں نے اپنے بھائی سے کہا چلو کوئی بات نہیں، جب نصیب میں ہوگا تو چلی جاؤں گی۔ یہ تسلی تو میں نے خود کو دے لی، لیکن دل ہی دل میں بہت بے چینی تھی کہ بات بنتے بنتے رہ گئی۔ میں نے درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور پھر یوں ہوا کہ 20 جنوری 2023 کو میرے بھائی نے فون کر کے پوچھا کہ آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں میرا نہیں بنا ہوا، تو بھائی نے کہا کہ آپ پاسپورٹ بنوا لیں، کیونکہ میری جو ہے آپ کے شوہر سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنی بہن کو لے کر سعودیہ آ جاؤ، اور جو ہے لاسٹ ٹائم میرے والد کو عمرہ کینسل ہو گیا تھا رمضان کی وجہ سے کہ ہم رمضان میں جائیں گے، تو چنانچہ میں نے فوراً اپنے شوہر سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کوئی میسج دیا ہے پاسپورٹ بنوانے کا؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں آپ پاسپورٹ بنوا لو اور آنے کی تیاری کرو۔ چنانچہ میں ابھی اپنا پاسپورٹ بنوانے گئی اور اب میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور یہ سب درود رحمت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ نصیب کیا۔ اگر میں کہوں یہ سب درود شریف کی برکت سے مجھے ملا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ مزید آگے بتاتی ہیں کہ 30 جنوری 2023 کو یہ معاملہ پیش آیا کہ میرا بیٹا جس جگہ جاب کرتا ہے اس کا اپنی کمپنی کے مالک سے جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی اچھا خاصا ہوا۔ مجھے ایک نمبر سے کال آئی کہ آپ کے بیٹے کا سر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فوراً آفس آ جائیں۔ یہ رات 8 بجے کی بات تھی۔ یہ کال سن کر میں گھبرا گئی کہ معاملہ کافی سیریس تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا اس وقت گھر پر موجود تھا، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں آفس آ جاتی ہوں۔ بس میں اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنے جیٹ کے ساتھ گھر سے نکلی اور تمام راستے اسی نیت سے درود شریف پڑھتی رہی کہ اللہ خیر والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما۔ جب میں آفس پہنچی تو مجھے بیٹھنے کا کہا گیا، مجھے انتظار کرنے کا کہا گیا کہ سر ابھی میٹنگ میں ہیں، جب وہ فری ہوں گے تو پھر آپ ان سے بات کیجیے گا۔ ہمیں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اس سارے وقت میں درود شریف پڑھتی رہی اور میں اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ آخرکار میٹنگ ختم ہوئی اور ہم ان کے سر سے ملے، معاملات پوچھے کہ کیا ہوا۔ کچھ ان کے اندرونی اختلافات بھی تھے، ان کے سر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں کہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا وہ کیا، بہت کچھ۔ میں نے ساری باتیں سنی، جس میں کافی حد تک میرے بیٹے کی بھی غلطی تھی، جس کی وجہ سے بات پولیس تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ اب تو بہت مشکل ہے، معاملہ کافی سیریس ہو چکا ہے، شاید اب کوئی حل نہ نکلے، میری جاب تو جائے گی، ساتھ ساتھ مجھ پر کیس بھی کریں گے یہ لوگ۔ اس سارے معاملے میں کچھ باتیں صحیح بھی تھیں اور کچھ غلط بھی تھیں، یعنی ان لوگوں نے اندرونی معاملات کے بحاف پر زبردستی کچھ چیزیں میرے بیٹے کے سر ڈال رہی تھیں، اور کمپنی کا مالک کسی طور یہ بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ہم سر کے آفس سے اٹھ کر باہر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میں دل ہی دل میں درود شریف پڑھتی رہی اور اللہ پاک سے سب بہتر ہونے کا دعا کرتی رہی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ان کے مالک نے، ان کے جو سر تھے، انہوں نے ہمیں آفس میں دوبارہ بلا لیا اور بیٹھنے کو کہا اور چائے وغیرہ کا پوچھا۔ اس بار ان کا لہجہ کافی تبدیل تھا، اب وہ کافی نرمی میں بات کر رہے تھے، پہلے وہ بہت غصے میں تھے۔ اچھے اخلاق سے انہوں نے گفتگو کی۔ اس رویے پر ہم سب بہت حیران ہوئے کہ کچھ دیر پہلے تو پولیس، تھانے، کورٹ کچہری کی باتیں کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب اتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ کچھ غلطی آپ کے بیٹے کی ہے اور کچھ غلطی ہمارے سٹاف کی ہے۔ ہم ان کی باتیں سنتے رہے، ہم نے ان سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی اور ہم نے کوئی شرط بھی نہیں مانی۔ انہوں نے خود ہی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم اسے جاب سے نکالیں گے، نہ ہی ان پر کوئی کیس وغیرہ کریں گے، آپ لوگ اطمینان سے گھر جائیں، انشاءاللہ تعالی آفس کے معاملات آفس میں ہی حل ہو جائیں گے۔ اور یوں الحمدللہ درود شریف کی برکت سے ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا معاملہ بآسانی حل ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے پھر ہم گھر واپس آ گئے ساتھ خیریت کے، اور اس کی جاب بھی نہیں گئی، اور جو پولیس وغیرہ کے لوگ دھمکی دے رہے تھے الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ سب درود رحمت کی برکت ہے کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے میری زندگی میں آسانیاں آنے لگی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ جو بھی معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں، اور جو درود پاک کی انہوں نے 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے الحمدللہ وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو درود شریف پڑھیے، درود شریف ہی کافی ہے ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے۔ کوئی سا بھی سیگا چن لیجئے
اور کثرت سے ورد کیجیے، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے تو کثرت سے درود پاک کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام کام بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کروڑوں اربوں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سے ہمیشہ راضی اور خوش رہے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔